أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بر انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 4 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 31، 32، 33 اور 34 یہ شامل ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے درس میں شامل ان آیات مبارکہ میں ایک بہت بڑا سروے کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، بہت بڑا کوئسچن کہ کتنے فیصد لوگ خسارے میں ہیں، لاس میں ہیں، اور کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کی سکسیس کا ریشو بہت زیادہ ہے۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے اللہ کے لقاء، یعنی اللہ کی ملاقات کی تیاری، لقاء اللہ کی ملاقات کا یقین کیسے ہوگا اور اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ اس کے 2 انڈیکیٹرز ہیں، 2 چیزوں سے پتہ چلے گا۔ نمبر 1، آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے ان کے اوپر ایمان لے کر کے آنا۔ نمبر 2، جو اس کا منطقی اور لازمی نتیجہ ہے وہ یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو کلام نازل ہو رہا ہے، جو آیات نازل ہو رہی ہیں، آیات الہی کو ماننا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ماننے والے آ جائیں گے سکسیس اور کامیابی کی طرف، جھٹلانے والے، انکار کرنے والے آ جائیں گے خسارے میں، ناکامی کی طرف۔ گویا کہ انہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا جب حضور کی رسالت کو نہیں مانا۔ اسی طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والا کلام یعنی آیات الہیہ، تصدیق کرنے والے، ماننے والے، سر تسلیم خم کرنے والے وہ آ جائیں گے کامیابی والی کیٹیگری میں، اور اس کی تکذیب کرنے والے، اس کا انکار کرنے والے آ جائیں گے ناکام لوگوں کے پلڑے میں، وہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ ان دونوں کو لقاء الہی کا انڈیکیٹرز کیوں کہا؟ اللہ کی ملاقات کا، کیونکہ اللہ کی جو ملاقات ہونی ہے اس میں سوال ہی یہی ہونا کہ ہم نے تمہاری طرف ہادی، رہبر، رہنما بھیجے تھے تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے، اور ان کے ساتھ ہم نے اپنا کلام بھیجا، آیات بھیجی، احکام بھیجے۔ کیا تم نے دونوں کو مانا؟ کیا تم نے ایک کو مانا؟ کیا تم نے ایک کا انکار کیا؟ کیا تم نے تو دونوں کا انکار کیا؟ اس لحاظ سے آج تمہاری کامیابی یا ناکامی کی ریشو ہمارے سامنے کھل کر کے آ جائے گی، تمہارے سامنے بھی واضح ہو جائے گی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ، الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ اللہ کی ملاقات سے کیا مراد ہے؟ لقاء الہی، اللہ کی ملاقات۔ اللہ کی ملاقات کا ایک پروسیس ہے۔ انسان زندگی میں
کئی دفعہ اس کی زندگی میں ایسے لمحات آ سکتے ہیں جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ جل شانہ کے بہت قریب ہوں. اللہ کی جو محبت ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کے اعمال کے اندر جو تبدیلی ہے اس سے انسان کو محسوس ہوتا ہے. اللہ کی ایک ہے ملاقات کہ جس کو کہتے ہیں لقائے کبریٰ. ظاہر ہے کہ اس دنیا میں ہم اللہ کی ملاقات کا جو حظ ہے، لطف ہے، وہ ہم اٹھا نہیں سکتے کیونکہ ہماری جو ظاہری بصارت ہے وہ اس قابل نہیں کہ اللہ کی زیارت ہو سکے. ہاں، موت کے بعد حشر میں، جنت میں، وہ ہے اللہ رب العزت کی ملاقات، اور جس کا آغاز جو ہے وہ موت کی جو سب سے پہلی گھاٹی ہے وہیں سے ہوتا ہے، جس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں. من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. فرمایا کہ وہ لوگ خسارے میں رہے کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دی. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ، یہاں تک کہ جب آئی ان کے پاس ساعہ اچانک. یہ جو ساعہ ہے اس کے عربی میں کئی سارے معنی ہوتے ہیں، قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر ہے. ساعہ کا مطلب گھڑی بھی ہے، ساعہ کا مطلب وقت بھی ہوتا ہے، اور ساعہ کا مطلب قیامت بھی ہے. تو تینوں میں کوئی اتنا بڑا تضاد نہیں ہے. ساعہ کا مطلب انسان کا جو موت کی گھڑی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو قیامت ایک پروسیس کا نام ہے، اس کے اندر ایک سیکوینس ہے ایونٹس کا، جس کا آغاز انسان کی موت سے ہوتا ہے. جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات فقط قامت قیامت. جو شخص مر گیا اس کی قیامت وہیں سے شروع ہوگی، اس کے لیے قیامت ہی قیامت ہے. اب اس کو کیا لگے کہ کب جو ہے وہ ستارے بے نور ہوں گے، اس کو کیا لگے کہ جب سورج کی روشنی چھین لی جائے گی، چاند میلا ہو جائے گا، یا جو ہے وہ زمین و آسمان کا نظام درہم پر ہو جائے گا، یہ جو گلیکسی سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارا اس کا آرڈر ختم ہو جائے گا. تو اس کو اس سے کیا لگے، وہ تو مر گیا. فرمایا اس کی قیامت وہیں سے سٹارٹ ہے، آتی اچانک ہے. فرمایا چاہے موت ہو چاہے وہ والی قیامت ہو، فرمایا آئے گی اچانک. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة. انسان کو کیا پتہ ہے کہ کب اس کے ساتھ کیا صورتحال پیش ہے. سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اچانک ہی تو ہو رہا ہے. کیا بوڑھا، کیا بچے، کیا جوان، کیا مرد و عورت، سب پہ جب مرضی وہ ساعہ آ جائے، وہ گھڑی آ جائے، کیا پتہ اس کا، وہ اچانک ہی ہے بغتۃ. فرمایا یہ قیامت کی علامات میں سے. انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس جو مرضی کرتے رہو، بس بڑھاپے کے قریب جا کر توبہ کر لیں گے. فرمایا کس کے پاس کس چیز کی گارنٹی ہے کہ بھائی اللہ کو محبوب ہی اصل میں جوانی کی طاقت کا جو زمانہ ہوتا ہے، جب انسان اپنے جو ہے وہ حواس پر پورا کنٹرول رکھتا ہے، اس زمانے کی توبہ ہی تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور فرمایا کہ نوجوانوں کی جو موتوں کی کثرت ہے یہ تو قیامت کی علامت میں سے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. فرمایا کہ اچانک سے جب آتے ہیں بغتہ، قالوا، تو پھر وہ کہتے ہیں یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہ، افسوس ہو ہمارے اوپر، علی ما فرطنا، اس بات پر، ما فرطنا فیہ، کہ ہم اس معاملے میں بہت کمی کے اندر مبتلا رہے، ہم نے تو کچھ کمایا ہی نہیں. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم. فرمایا ہوگا کیا کہ وہ اٹھا رہے ہوں گے اپنا بوجھ، علی ظہورہم، اپنے پشتوں کے اوپر. یہ بوجھ پشتوں کے اوپر اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، یہ جو عمل ہوتا ہے بظاہر اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، باڈی نہیں ہوتی اس کی. اللہ رب العزت کے یہاں ایک عالم اجساد ہے کہ جہاں پر ہر ایک چیز جو یہاں پر غیر مرئی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس کی ایک باڈی وہاں پڑی ہوئی. ہر ایک چیز، مطلب قرآن مجید ہے، اس کے جو حروف ہیں اس کی کوئی باڈی نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کے پاس ایک ایک حرف اتنا وزنی ہے کہ زمین و آسمان ایک پلڑے میں، وہ ایک پلڑے میں تو وہ جھک جائے. تو اللہ کے عالم اجساد اس طرح سے زبان سے جو ہم الفاظ نکالتے ہیں ان کی ایک باڈی ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے ان کا. آج جدید سائنس نے کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں 100 200 300 سال پہلے کہ جن کے بارے میں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا کوئی وجود ہو سکتا ہے، باڈی ہو سکتی ہے. جدید سائنس نے ان سب کو میئر کر کے ان کا وزن طے کر کے رکھ دیا. زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، وہ ایک بیان ہوتے ہیں، اس کی کیبیز کے اندر فائل بنا دیتے ہیں. وہ حروف ہوتے ہیں، کمپیوٹر ان کا وزن بتا دیتا ہے کہ بھئی اس کا یہ وزن ہے. تو ہر چیز کا وزن، بارشوں کا جو ہے وہ اس کا سکیل نکل آتا ہے، ہواؤں کی تیزی کا سکیل نکل آتا ہے، ہر چیز کی میئرمنٹ، ہر چیز کی ایک باڈی. اللہ تو خلاق عالم ہے. فرمایا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ان جسموں کی ایک باڈی ہمارے پاس تیار ہو جائے.
وہ سارے جتنے اعمال ہیں. اب فرمایا کہ جو اعمال صالحہ والے لوگ ہوں گے نا، تو ان کے جو اعمال ہوں گے وہ ان کے لیے سواری بن کے آئیں گے، جن کے اوپر وہ سوار ہو کے جنت کی سیر کریں گے. اور اعمال سیئہ جن کے برے اعمال ہوں گے تو ان کے پاس وہ جو عمل آئے گا وہ خوفناک جانور کی شکل میں آئے گا یا خوفناک چیزوں کی شکل میں آئے گا کہ جس کو اب اس نے اپنی کمر کے اوپر لادنا ہے، اب یہ اس کا بوجھ اٹھائے گا. اعمال صالحہ کرے گا تو وہ سواری اس کا بوجھ اٹھائے گی، یعنی گویا کہ عمل جو ہے وہ سواری ہوں گی. سواری یا تو بوجھ اٹھانے کے لیے ہے اور یا پھر جو ہے وہ آپ اس کا بوجھ اٹھائیں گے. تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ اپنے ہی اس سارے بوجھ کو جو ہے کمروں پہ لاد دینا، جو قرآن مجید کہتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. قرآن مجید کی تعبیرات بہت شاندار ہے. وہ جب ہم انشاءاللہ سورۃ القصص پہ پہنچیں گے، پارہ نمبر 20 میں بشرط صحت و زندگی، وہاں پہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا تذکرہ ہے. 2 بیٹیاں تھیں، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک احسان والا معاملہ کیا کہ بچی ہیں، باقی سب لوگ جو ہیں وہ مرد ہیں اور وہ پانی بھر رہے ہیں، تو یہ ڈر کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو بعد میں ہم پانی لے جائیں گے. تو انہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا اور پانی بھر کے ان کو دے دی. تو انہوں نے جا کر کے اپنے والد صاحب کو انفارم کیا کہ اس طرح سے ایک اجنبی تھا اور اس نے ہماری مدد کی. تو جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی کو فرمایا کہ جاؤ جا کر کے بلا کے لاؤ، غیر محرم ہے اور اب ان کے ساتھ جا کر کے ہم کلام ہونا کوئی آسان تو نہیں ہے ایک عورت کے لیے، ایک بچی کے لیے. تو قرآن مجید اس کا ایک منظر بیان کرتے ہیں وہاں پہ سورۃ القصص کے 3 رکوع میں، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى السِّحْيَاءِ، کہ وہ اس حال میں آئی کہ اتنی زیادہ حیا میں لپٹی ہوئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آ رہی تھی وہ بچی، کہ گویا کہ حیا اس کی سواری بن کر کے آ رہی ہے اور وہ اس کے اوپر سوار ہو کر کے آ رہی ہے. اتنی زیادہ حیا تھی. قرآن مجید صرف یہ کہتا کہ وہ با حیا ہو کر کے آئی، وہ با پردہ ہو کر کے آئی، اور اس نے اپنی عورتوں کا جو حجاب یا شرم ہوتا ہے فطری، اس میں رہتے ہوئے ان کو کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہم عام طور پر اردو میں تعبیرات استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید تو قرآن مجید ہے. تعبیر یہ استعمال کی کہ حیا اس کی سواری بن کر کے آئی. تو جتنے نیک عمل ہیں وہ سارے کے سارے سواری ہیں کہ انسان ان کے اوپر سوار ہوگا اور اللہ کی طرف سے یہ ایک طرح کا انعام ہوگا. فرمایا کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، یہ جو خسارے والے لوگ ہیں نا، یہ اپنی پشتوں کے اوپر اپنے عملوں کا بوجھ لاد کے جا رہے ہیں. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، فرمایا دیکھو آگاہ رہو کتنا برا ہے یہ بوجھ جو یہ اٹھانے پر مجبور ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فرمایا یاد رکھو نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. دنیا میں انسان کو یہ چیزیں پسند ہیں جو چیز انٹرٹین کرتی ہو اور جس میں انسان کا نفس خوش ہوتا ہو. فرمایا کہ ایسی ہر چیز تمہیں پسند ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، فرمایا یہ تقابل ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کا. پورے قرآن مجید پڑھ لیجیے. فرمایا البتہ جو دار الآخرہ، جو دار آخرت ہے، جو آخرت کا گھر ہے، خیر للذین یتقون، وہ بہترین ہے ایسے لوگوں کے لیے بہترین ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی والوں کو آخرت کے گھر کی امید ہے، ورنہ جس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ کہے گا پتہ نہیں آخرت میں کیا ہونا ہے، ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے اس کو انجوائے کرو. فرمایا کہ نہیں، جو اصل عقل والا وہ ہے جو آخرت کی تیاری کر لے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور ما بعد الموت جو معاملات ہیں ان کی تیاری کر کے رکھے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، فرمایا کہ عاجز وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرے اور وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر لمبی لمبی امیدیں بند کر کے رکھے، ایسا ہوگا تو ایسے ہوگا، یہ میرا پلان ہے، یہ میرا منصوبہ ہے، اتنے پیسے میں نے اکٹھے کرنے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. عمل اللہ کی رضا کے لیے کوئی کرتا نہیں ہے. دوسری حدیث پاک میں فرمایا الکیس من دان نفسہ ورضی بالکفاف، عقل مند شخص وہ ہے جو مل رہا ہے اس پر صبر اختیار کرے، اپنے نفس پر قابو رکھے، لمبی لمبی خواہشات نہ باندھے. وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت جو معاملات ہیں ان کی تیاری کر کے رکھے. اسی لیے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے الدنیا ملعون، دنیا ملعون ہے. جب سے اللہ نے پیدا کیا کبھی اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھا. اللہ رب العزت نے دنیا دنبن سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا، کہ اس میں کیا ہے کہ جہاں مرضی چلے جائیں، انسان ہے، خواہشات ہیں. ہاں فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی امیدوار کون ہے، کس جگہ پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے، الا فرمایا کہ سوائے ذکر اللہ،
اللہ کا ذکر یعنی جہاں پر ذکر کرنے کی مجالس ہیں، کرنے والے لوگ ہیں، وہاں پر اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، او عالم یا عالم ربانی، او متعلم یا دین کو سیکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ تین طرح کے لوگ ہیں، ان تین مجالس میں ان تین صحبتوں کو اختیار کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور یہ لوگ اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ باقی سب الا لعب و لہو، باقی دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ گویا کہ بتا دیا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو آخرت کی تیاری کر لے۔ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فرمایا یقیناً ہم جانتے ہیں، انه لا يحزنك الذي يقولون، بے شک آپ کو غمگین کرتی ہیں وہ باتیں جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ فانهم لا يكذبونك، بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولكن الظالمین بآیات الله يجحدون، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین جس طرح سے جھٹلایا کرتے تھے، اخنس بن شریح اور ابو جہل یہ دو سردار تھے مکہ کے۔ ایک دفعہ اخنس نے ابو جہل جو کہ اس کا فرینڈ تھا اس کو الگ لے کر کے گیا ایک روم میں، اس کو کہتا ہے کہ یار دیکھو اس وقت ہم دونوں ہیں، تو ہے اور میں، کوئی تیسرا بندہ ہماری بات سن نہیں رہا، تم صحیح سی مجھے بتاؤ کہ یہ جو محمد ہے تمہارا جو بھتیجا ہے یہ سچا ہے کہ جھوٹ ہے؟ تو نے مجھے صحیح سی بتانا ہے، بس دل کی بات بتا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے بتوں کی قسم ہے سچا، باتیں اس کی ساری سچی ہے، مطلب ہمارے سامنے اس کی پوری زندگی گزری ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے وہ چونکہ خود بنو مخزوم سے تھا، اور یعنی قریش کی آگے شاخیں تھیں نا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے یا بنو قصی سے کہہ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر کا جو نسب نام ہے بنو عبد مناف ہے، بنو قصی بھی کہلاتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگا کہ ہماری ان کے بیچ میں نا ہمیشہ ایک رائیولری رہی ہے، بیت اللہ کے مجاور ہیں، یہ حجاج کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ہم بھی ان کے مقابلے میں آگے سے آگے بڑھ کر کے سروسز دیتے ہیں، یہ فیاضیاں کرتے ہیں، ان کے دسترخوان کھلے ہیں اور مسافروں کی لمبی لمبی لائنیں ہیں، یہ ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم بھی اس کے مقابلے میں، ہم ہر چیز میں ہمیشہ ہم نے ٹکر دی، کسی معاملے میں ہم بنو قصی سے پیچھے نہیں رہے، ساری خوبیاں انہوں نے اپنے حصے میں لینے کی کوشش کی ہے، ہم نے کبھی بھی کمی نہیں آنے دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کی طرف سے نبوت کا دعویٰ ہو گیا، تو نبی تو ہم ہرگز نہیں ان کو ماننے والے، ورنہ وہ برتر ہم سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ غرور، تکبر، قبائلی عصبیت جو انسان کو تباہ کر دیتی۔ انسان حق سے ہٹتا ہے صرف اس تعصب کی وجہ سے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں فقط تعصب کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، فقط تعصب کی وجہ سے۔ وہ تعصب ایک ناجائز غرور اور تکبر کی ایک انہوں نے صورت بنائی ہوتی ہے، اپنے دل ذہن میں سوچی ہوتی ہے کہ میں اعلیٰ، میری قوم، میرا قبیلہ، میری پارٹی، میری ذات، میری برادری وہ سب سے اونچی ہے، ہم سب سے اونچے ہیں۔ بس اس کے بعد یہیں سے انسان کی گمراہی کا آغاز ہوتا ہے، جو اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ فرمایا کہ محبوب آپ غمگین نہ ہوں، یہ تسلی کا سامان ہے حضور پاک علیہ السلام کے لیے۔ اور میں یہ ظالم لوگ آپ کا انکار نہیں کرتے، بھی آیات اللہ یجحدون، ہمیں پتہ ہے یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، آیات کو مان لیا تو ساری چیزیں نفس کے اوپر چوٹ لگانے والی ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، فرمایا کہ یقیناً جھٹلایا انہوں نے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، وہ جو رسول تھے وہ صبر کرتے رہے جو ان کو جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، ان کو اذیت بھی دی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچی۔ اللہ کے انبیاء رسول ہمیشہ ٹف ٹائم، فرمائے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں۔ کلمات سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جتنے بھی داعی اٹھے ہیں اللہ کا پیغام لے کر کے اٹھے، آزمائشیں ان کے سامنے آتی ہیں، تکالیف، مصائب، مسائل، اپنوں پرایوں کے تانے، وہ سارے کے سارے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پھولوں کی چیز تھوڑی ہے اللہ کی طرف بلانا، کوئی آسان نہیں، بہت بڑا چیلنج ہے۔ سب سے بڑی دعوت بھی یہی ہے، جب دعوت سب سے بڑی یہ ہے تو اس میں ہوتے ہیں انسان کے نفس پر جگہ جگہ پہ چوٹ لگتی ہے، انسان کا اپنا قوم، قبیلہ، ذات، برادری، اپنے لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع، جسمانی تکلیفیں اور باطنی غم، ہر ایک چیز سب انبیاء کے اوپر فرمایا کہ گزری ہے۔ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے، چخا میں دیکھ ابراہیم کو نمرود نے ڈالا، تلے آرے کے زکریا کی ٹکڑے ہو گئی جاہیں، آسان نہیں۔ فرمایا ہمیشہ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس آ رہی ہیں مرسلین، سابقہ جو پیغمبر گزرے ان سب کی خبریں آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ رب العزت سمعی نصیب فرمائے۔